بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پارٹ 2 لے کر آیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ ستارہ پرستی بہت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانے کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چلتا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گھڑے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے کہ ان کا برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستاروں کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہوں اور جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہوں، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے یہ خوب روشن اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ بس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند بھی ہلکے پڑ گئے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ
ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، اور ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالن ہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا روح روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے، اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے کی، پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخرکار وہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں، اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہے تو ان میں افول چمک کر پھر ڈوب جانا ایسا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح کیوں نہیں چمکتے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ڈھک دیا، اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ بس اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف مطلب ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکس اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دی۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، کیا تم کو ان بتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟
تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم سمجھتے کہ فسادی کون ہے اور کون ہے صلح پسند اور امن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور صرف سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار عزت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی مطلب تارا پرستی کے رد میں ظاہر کی، اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو جیت کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا لی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی ہیں، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو تبلیغ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں۔ مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس پر کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کی قریب کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میرے
میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرح سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا، اور اعتقاد بھی اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ جبکہ ساری قوم بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف ہیں اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے پہلے دیوتا کے ہیکل مطلب مندر پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیاں کے چڑھاوے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا؟ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ لک عقیدن و اصنامہم کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم اور غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و رعب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مذبح موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا ہے، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے، تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا، یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اسے معلوم کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر اس میں عقیدے کی کھول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے معلوم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟
वो शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं हैं, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहीम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियाँ हैं। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं और उनको तमाम लोगों के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते। नफ़ा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जाम लफ्ज़ों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी और बताया कि जब ये देवता ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं। अफसोस, तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर इन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं। तुम पर अफसोस है और तुम्हारे उन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? बस वे सब हल्ला करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लें और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चलें। लेकिन दिलों का टेढ़ नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी सबासत व नीचपन ने इस ओर न आने दिया और इसके खिलाफ उन सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुलजिमाना हरकत पर सख्त सजा दो और बेहती आग में डाल दो, मतलब दहकती हुई आग में डाल दो, ताकि उसकी तबलीग व दावत का हिस्सा भी साफ हो जाए। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले पार्ट 3 में हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए